ہمارے ہاں جو لوگ بہت زیادہ ٹریول کرتے ہیں نا جہازوں میں، ان کو تو خیر اب ایئر لائنیں بھی گنجائش دینے لگ گئی ہیں، پیکج ملتے ہیں، بہت آتا جاتا ہے، تو ان کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے امیگریشن کیسے کرانی ہے اور بورڈنگ کے بعد کیا ہونا ہے۔ تو پہلی دفعہ جو بھی جاتا ہے اسے نہیں پتہ ہوتا، بعد بھاویں بندے جننے مرضی سیانے بن جان، میں نے دیکھا ہے پہلی دفعہ تو جس نے بھی کرنا ہے اس نے پہلی دفعہ ہی کرنا ہے نا، جو بھی کرنا ہے۔ اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ جو لوگ اکثر ٹریول کرتے رہتے ہیں وہ موج کے ساتھ بیٹھے ہیں جہاز میں، اور وہ کوشش کر کے انگریزی بولنے کی بھی کوشش کر رہا ہے بیچارہ، تاکہ تھک جائے اس کی زبان، کوشش کر رہا ہے انگلش بھی بولے۔ اب ایک بیچارہ آدمی غریب ہے، وہ بیچارہ کمیٹیاں ڈال کے نا، غریبوں کا تو ٹکٹ محفل میں بھی نہیں نہ نکلتا، اس لیے کہ وہ 2 بجے تک بیٹھ ہی نہیں سکتا، تو ٹکٹ کیسے نکلے گا؟ بابے بیچارے نے سونا بھی ہے، تو وہ کمیٹی ڈال کے بیچارہ عمرے پہ جاتا ہے۔ اب اس کو بیچارے کو نہیں پتا میں نے بورڈنگ کیسے کرانی ہے، امیگریشن کیسے کرانی ہے، وہاں کیا معاملات ہیں۔ اب یہ گاؤں کا لڑکا ہے، تو اس نے دیکھا کہ میرے محلے کے بابا جی جہاز میں داخل ہوں، تنقید کر رہا ہے۔ بابا جی کو نہیں نا پتا کہ میں نے سیٹ نمبر کیسے دیکھنا ہے، کہاں بیٹھنا، تو تنقید کر رہا ہے، جی ساڑی قوم نہیں سیانی ہو سکتی۔ آ جاتے ہیں ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ یہ بس نہیں جہاز ہے۔ میرا دل کرتا ہے کہ اس نوجوان سے کہوں کہ ادھر لا، میں تیری ڈگڑیاں پھاڑ دوں، لا انہیں کسی کچرے میں پھینکوں۔ اگر تو پڑھا لکھا تھا اور تجھے سمجھ آ گئی تھی یہ میرے گاؤں کا دیہاتی اور سادہ بابا ہے، تو ان پڑھ کہہ کے تنقید کر رہا ہے۔ اگر تو پڑھا لکھا ہوتا تو دروازے سے جا کے بابا جی کا ہاتھ پکڑتا اور سیٹ نمبر دیکھ کے انہیں لا کے سیٹ پہ بٹھاتا، پھر تو اپنے ہاتھوں سے سیٹ بیلٹ باندھتا، پھر انہیں پانی کی بوتل پکڑا کے کہتا بابا جی وہ اس کرسی پہ بیٹھا ہوں، ضرورت پڑی تو دوبارہ بھی آواز دے لے۔ یہ کون سا علم ہے جو ہم نے سیکھا ہے، جو دوسروں کو جاہل کہنا اور ان پڑھ کہنا؟ میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں، میرے لیے 2-4 لوگ بڑے اچھے لفظ استعمال کرتے ہیں اور بڑا اونچا لقب مجھے دے دیتے ہیں، میں بڑا شرمندہ ہوتا ہوں کئی دفعہ، اس لیے کہ ہم وہ کچھ نہیں کر سکے جو ہم کر سکتے تھے۔ جہاں تک اللہ تعالیٰ نے ہمیں وسائل دے دیے تھے ہم نہیں کر سکے، ہمیں کرنا چاہیے، اپنا کردار ادا کریں فروغ علم میں، جو آپ کو پتہ ہے وہ آگے پہنچائیں۔ میلاد شریف اس ذمہ داری کو سمجھیں، آپ کے حضور نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، میری ایک آیت ملے تو آگے پہنچاؤ۔ او یارو بڑی محنت کی ہے امام بخاری نے، امام بخاری کو تو لوگوں نے رہنے کو جگہ بھی نہیں دی۔ آج جن کی کتاب بخاری قرآن پاک کے بعد سب سے مضبوط کتاب ہے نا، پوچھو علماء سے، امام بخاری آخری عمر میں دعا کرتے تھے مالک تیری زمین بڑی وسیع ہے پر مجھ پر تنگ ہو گئی، کوئی جگہ ہی نہیں دیتا تھا، کبھی یہ بادشاہ نکال دیتا، کبھی وہ بادشاہ نکال دیتا۔ امام بخاری کی بات کر رہا ہوں، اور تمام سیرت کی کتابیں امام بخاری کی۔ یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ آج تو بخاری پڑھ کے بڑے ٹھنڈے کمرے میں بیٹھ کے ہم ویڈیو بنواتے ہیں، لیکن سنو اس شخص نے آخری عمر میں یہ دعا مانگی کہ اللہ زمین تانگ ہو گئی ہے مجھ پر کرم فرما، دوپہر کو دعا مانگی، شام کو امام بخاری کا وصال ہو گیا، شام کو پردہ کر گیا۔ بڑی محنت کی صحابہ نے، اگر وہ ہماری طرح رہتے نا، مدینے میں مرنے کی بڑی فضیلت ہے، لیکن حضرت بلال کی قبر ملک شام میں ہے، مدینہ شریف میں انتقال کی بڑی فضیلت ہے، پر حضرت ابو ایوب انصاری ترکی میں لیٹے ہوئے، مدینہ میں مرنے کی بڑی فضیلت ہے نا، پر حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص کا مزار چائنا میں ہے۔ وہ اگر یہ سمجھتے نا کہ فضیلتیں کافی ہیں تو یہاں ڈیرے لگاتے ہیں، تو پھر تو بیٹھے رہتے جم کے، لیکن انہیں پتا تھا کہ ہم نے صرف فضیلت نہیں دیکھنی، وہ جو علم کی روشنی مدینے والے نے ہمیں دی ہے، ہم نے جگہ جگہ جا کے تقسیم کر لی۔ وہ نکلے، وہ میدانوں میں گئے، وہ گلی گلی گئے، وہ نگر نگر گئے، وہ صبح ہیں وہ شام میں، اور پھر انہوں نے حضور کی چیزیں محفوظ کر کے، حضرت ابو ہریرہ نے تو نکاح ہی نہیں کیا، ساری زندگی حدیثیں پڑھاتے رہے، نکاح نہیں کیا، وقف کر دیا، علم پھیلانے میں اپنا آپ سارا وقف کر دیا۔